ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. خواتین حضرات، آپ کو جیسے کہ معلوم ہے ہمارے جو پچھلے میرے خیال میں 20-25 سال سے ایک یہی کمپلینٹ رہی ہے سب کی، اور یہی فوکس رہا ہے ساری ایڈمنسٹریشنز کا کہ کس طرح ٹیکس ریونیو بڑھایا جائے. ابھی تک یہ چیز ایسی ہے کہ ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے دیٹ بیکمز ان مینیجیبل انسسٹینیبل لیولز پہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر فوکس آ جاتا ہے کہ کسی طرح ریونیو کو بڑھائیں. میجر جو ریکمنڈیشنز جو کہ ملٹی لیٹرلز نے بھی دی ہیں اور جو کہ گورنمنٹ نے بھی بہت حد تک ایکسیپٹ کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کو بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس فائل کریں، اور اس کے بیسس پہ یو ایکسپینڈ دا ٹیکس بیس آن دوز ہو ارن ہائر انکمز، اور وہ جو ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دیٹ ول بی ایکچولی اے فیئر ٹیکس. کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ اس کو ڈسکس کریں گے. آج ہمیں فون لائن سے جوائن کر رہے ہیں سید شبر زیدی صاحب، فارمر منسٹر آف فائنانس رہ چکے ہیں سندھ کے. ہی از اے سینئر پارٹنر فرگیوسن اینڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے ایک بہت ویل نون، اور یہ چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ٹیکسیشن کمیٹی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، اور چیئرمین ٹیکسیشن ریفارم کمیشن کے بھی یہ ممبر رہ چکے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو ریلیونٹ بیٹ رپورٹرز بزنس ریکارڈر کے. ایک سہیل سرفراز صاحب ہیں who's been doing the FBR Federal Board of Revenue and Taxation for I think the past at least 20 years. I'm not trying to give up your age but at least 20 years. اور ساتھ طاہر امین صاحب ہیں who does the Ministry of Finance. I'll start with you زیدی صاحب. اگر آپ بتا سکیں ہمیں کہ کیا آپ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کی ریکمنڈیشنز کو پہ کافی حد تک غور بھی کر رہے ہیں آن ٹیکسیشن ریفارمز. تو what are the recommendations that you are focusing on? دیکھیں انجم صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم پاسٹ میں اپنے ٹیکس نظام کو کوئی صحیح طریقے پر چلا نہیں سکے، اور ہم نہ اپنی ٹیکس بیس کو انکریز کر سکے، اور نہ ہم اپنے ٹیکس کے انسیڈنس کو، مطلب جو ہمارا لوگوں پہ انسیڈنس ہے وہ صحیح کر سکے، اور نہ ہماری کلیکشن پوری ہوئی. اور ہمیں مجھے یہ بات ایکسیپٹ کرنے میں کوئی خبات نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکسیشن نظام جو اس وقت چل رہا ہے یہ ہماری معاشی اور ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا. اب سوال جو بنیادی سوال ہے تو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ خرابی جو ہم نے پچھلے میں کہتا ہوں تقریباً کوئی 30-40 سال سے ہم اس کو بھگت رہے ہیں، یہ خرابی ہماری پالیسیز کی ہے یا ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہے؟ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ اس میں 80% جو حصہ ہے وہ ہماری پالیسیز کا ہے، ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے. لوگ یہ بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ایڈمنسٹریشن میں خرابی ہے جو ہماری ٹیکس کے سسٹم کو چلنے نہیں دے رہی. میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ 80% خرابی ہماری ایڈمنسٹریشن کی ہے، پالیسی کی ہے، اور ہم نے ایسی پالیسیاں ڈیزائن کی ہوئی ہیں جس کے تحت ہم نے پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسز کو، جو کہ انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے، اس کو ڈائریکٹ ٹیکس میں کنورٹ کر دیا ہے. اور اگر ہم اس پالیسی میکینزم میں بنیادی تبدیلی نہیں کر سکے تو ہم کوئی بھی نتیجہ، کوئی بھی فرشتہ بھی لا کے بٹھا دیں ایڈمنسٹریشن میں، اور کوئی بھی فرشتہ لا کے بٹھا دیں ٹاپ میں، It will not be successful. زیدی صاحب، یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ یہ جو خرابی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکی ہے، بیکاز there have been repeated statements by the fund کہ جی ڈاکیومنٹیشن بڑھائیں، repeated statements by government functionaries کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے. What is the impediment? Because آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ بھی، انہوں نے بھی اس وقت کہا تھا کہ ہم نادرا کو ملا کے تو وی ول آئیڈینٹیفائی دا ہائی، جن کے ایکسپینڈیچرز بہت زیادہ ہیں، فورن ٹورز اور بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر ہیں، ان کو ہم کریں گے. بٹ وین دے ایکچولی وینٹ ان ٹو دا ڈیٹیلس، تو اس میں تو بہت ایشوز نکل آئے تھے. وہاں تو وہ لاٹ آف دیم ور ناٹ ایون ایلیجیبل ٹو فائل دا ریٹرنس، تو دے ہیڈ ٹو ابینڈن اٹ. وہ بات آپ کی درست ہے، مگر میں نے وہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ پھر بھی دوبارہ سے میں کہتا ہوں وہ بھی ایڈمنسٹریشن کا ایشو تھا.
میرا جو ایشو ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، میں تھوڑی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 1990-92 سے جو ہم نے ایک سلسلہ لگایا ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ فل اینڈ فائنل رجیم، اور اس کے بیس پر اگر آپ 10% آپ کا کٹ گیا ہے، 5% امپورٹ پہ کٹ گیا تو یہ فائنل رجیم ہوتا ہے اور اس پہ ٹیکس فائنل ہو جاتا ہے. جی تو یہ ہمارا پالیسی کا ایشو ہے. تو اگر ہم اپنی بنیادی ٹیکس پالیسی میں تبدیلی نہیں کریں گے، جو آپ بات کر رہی ہیں نا، جو وہ تو اس کا ریزلٹ ہے. تو جب تک آپ بنیادی بات نہیں کریں گے، سب سے بنیادی بات جو ہے انجم وہ یہ ہے کہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ ریزلٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن کا آف دی اکنامک ٹرانزیکشن، اور ریزلٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹیشن آف ایسٹ کا. پاکستان میں ڈاکومنٹیشن آف ایسٹ بھی نہیں ہے اور ڈاکومنٹیشن آف ٹرانزیکشن بھی نہیں ہے. میں تھوڑا اور سمجھا دوں. پاکستان میں پراپرٹی 1/3 پرائز پہ ڈاکومنٹڈ پہ بکتی ہے، سب کو پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے، اور ہم سب کی آنکھیں بند ہیں. پاکستان میں بے شمار بیئرر سیکورٹی موجود ہیں، پرائز بانڈ موجود ہے، کیش کی اکنامی چل رہی ہے. یہ سب چیزیں اگر چلتی رہیں گی اور ان کو ہم نے لیگلائز کیا ہوا ہے تو ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کر سکتے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ریٹیلر، ہول سیلر اور یہ سارے جو مڈل مین ہیں یہ ٹیکس کے سسٹم سے باہر ہیں. اگر باہر نہیں ہیں تو بہت کم لیول پہ ٹیکس دیتے ہیں. اگر یہ سسٹم ہم چلانا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان میں کوئی ٹیکس کا انکریمنٹ، میں نادرا سے 100 آدمی پکڑ لوں گا، ان کو میں تنگ کر کے واپس چھوڑ دوں گا، یہ علاج نہیں ہے. ہمارا علاج ہے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ فار ڈاکومنٹیشن. اچھا میں آگے چلتا ہوں اس میں. اور اب ہمارے پاس آفٹر FATF اور IMF پروگرام کے بعد ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. پر یہ جب بات آپ انکم ٹیکس، جب یہ بات یہی بزنس مین سے کہیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ہم ڈاکومنٹیشن کے لیے تیار ہیں، مگر FPR کے جو افسران ہیں اور جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے، اس لیے ہم ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے. تو ہمیں ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ڈٹرمن کرنا ہے جس میں ہم ڈاکومنٹیشن بھی کر سکیں اور ساتھ میں ہم FPR کے بارے میں جو خدشات ہیں وہ دور کر سکیں. یہ ایک مشکل کام ہوگا، اور اگر اس مشکل کام سے ہم گزر سکے تو پاکستان کی معیشت صحیح ہوگی. ادروائز جی زیدی صاحب، I need to take a short break here. Please stay with us. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وی مسٹ فوکس آن پالیسی رادر دین آن ایڈمنسٹریٹو میجرز، رائٹ؟ یس، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ پالیسی کا ہے. پاکستان نے کبھی کنسرٹڈ ایفرٹ کے طریقے سے جی. اچھا کیا آپ مجھے کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کیا پالیسی چینجز، اگر ایک دو آپ؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے پراپرٹی کا ٹرانزیکشن ہے. ہم نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ ہم DC ویلیو کے اوپر پراپرٹی ٹرانزیکشن کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور ریئل ویلیو اس سے کم از کم 2 یا 3 گنا ہوتی ہے. تو ہم نے ایک پالیسی بنا دی کہ ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن جب بھی کریں گے تو آپ کا وائٹ منی بلیک ہو جائے گا. یہ آپ کو سب کو پتا ہے، سب جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، مگر سب خاموش ہیں. جب آپ پراپرٹی لینے جائیں گی تو DC ویلیو پراپرٹی خریدیں گی جو کہ اس کی پرائس سے 1/3 کے یا 1/2. اور یہ اس پہ تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی، اف یو ریمبر، انہوں نے تو اس پہ اقدامات لیے تھے بجٹ پہ، جو کہ جو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا یہ وہ حقیقت نہیں ہے جیسے ہر پاکستانی واقف ہے اور ہر پاکستانی روزانہ صبح شام گزرتا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا ہم نے نہیں کیا؟ کیا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ صرف پنجاب میں 7 لاکھ انڈسٹریل یونٹ موجود ہیں اور اسٹیٹ رجسٹریشن جو ہے وہ صرف 40,000 ہے. تو کون ہوگا جو 6.5 لاکھ انڈسٹریل یونٹ کو رجسٹر کرے گا؟ تو یہ پالیسی میجر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمیں یہ کیا پتا نہیں ہے کہ امپورٹ کی انڈر انوائسنگ کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہمیں یہ بات پتا نہیں ہے کہ افغان ٹرانزٹ ریٹ کس طرح ابیوز ہو رہا ہے؟ Why do you think, زیدی صاحب, why do you think no government focused on this? The government اس لیے فوکس نہیں کرتی کہ گورنمنٹ کے پاس وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ شٹر پاور اور سسٹم کو ڈسٹرب کر سکے. وہ چاہتی ہے کہ ہم گوڈی میں ٹائم نکال دیں
اور یہ چیزیں لے کے چلیں. Okay. میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس لیے جو گورنمنٹ کا پہلا سال ہوتا ہے وہ گڈی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک کنسلٹڈ ایفرٹ میں ہونا چاہیے. alright. Let me come to سہیل سرفراز صاحب جی. ان کے پاس سہیل صاحب مجھے بتائیے گا کہ جب حفیظ شیخ صاحب پہلے فائنانس منسٹر تھے تو انہوں نے ایک آدھ اقدامات کیے تھے which were very positive in terms of generation. وہ کیا تھے؟ جی انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ جو اسٹاک مارکیٹ میں جو نئی کمپنیز کی لسٹنگ کے لیے جو تھے ٹیکس کریڈٹ کی فیسلٹی دی. اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو but he actually started taxing them, right? جی over a 3-phased program. exactly اور اس میں جو اس فیز پروگرام میں اور اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے اور کتنا ایکسپیکٹ کرے تھے وہ ایڈیشنل ریونیو؟ اس وقت جو تھا وہ اس میں کافی ایڈیشنل ریونیو تھا جس جو انہوں نے اس وقت جو ایسٹیمیٹ اس وقت کیا تھا اس کے اراؤنڈ وہ اچیو انہوں نے کر لیا تھا. کتنا تھا وہ؟ میرے خیال ہے کہ یہ تقریباً جو ہے وہ 4 سے 6 بلین جو تھا وہ بالکل اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو واٹ انڈیا کے 100 بلین سے زیادہ وہ جنریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ نادرا کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ تو ہم نے وہ تو ڈاکیومنٹیشن تو ہو گئی تھی. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ جو انہوں نے کیپٹل گینز ٹیکس بڑھایا تھا شاید انہوں نے کہا تھا کہ جو لوگ چینجز کی تھی بالکل اس میں کی تھی. اس کے علاوہ جو اسٹاک مارکیٹ میں کیپٹل ویلیو ٹیکس اور دیگر ٹیکسز ہیں اس کو اس طریقے سے ریشنلائز کیا تھا کہ جو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اور اس میں انلسٹنگ بھی زیادہ ہو. Right, and then the collection should be also higher because he increased the taxes. جی بالکل. Am I right? بالکل. اور یہ چیز ریورس کر دی تھی اسحاق ڈار نے جب وہ آیا تھا because he said کہ جی وہ اسٹاک مارکیٹ بہت اچھا کری ہے تو میں ان کو ایک انسینٹیو دے رہا ہوں. تو وہ جو ڈیل تھی وہ ختم ہو گئی تھی. بٹ وہ اگر صرف 4 سے 6 بلین ہی ریز ابھی تو اس کی 2 سے 3 تک بلین ہوتی ہے رائٹ. جی بالکل. ابھی جو ہے even that was maybe very sort of ambitious at that time because he was doubling it but it was still an insignificant amount. And I come to طاہر امین صاحب جی. اور حفیظ شیخ صاحب جی ان کا جو اپنے پہلے دور کا آپ نے ذکر کیا یہ واحد ایسے فائنانس منسٹر ہیں کہ جن کے دور میں سٹینڈرڈ ریٹ آف جی ایس ٹی 17 سے 16 ہو گیا تھا. اس کے بعد تو یہ جو ہے یہ پھر بڑھتا ہی گیا جو ہے اس کو کم نہیں کیا. جب انہوں نے کم کیا تھا تو then we had issues with revenue collection so they have to increase it. جی طاہر صاحب آپ آئی ایم ایف کو بھی دیکھ رہے ہیں. کیا جو آئی ایم ایف کی ٹیم وزٹ کر رہی ہے what is their focus on revenue پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا جو پہلا انسسٹنس ابھی جو کر رہے ہیں اس پروگرام کے لیے جو نئے پروگرام رپورٹس آپ کو کیا کہہ رہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ریونیو بڑھائیں اور وہ 1.7% آف دا جی ڈی پی یا 30% بڑھائیں یا جو ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے 800 بلین روپے کی ایڈیشنل ٹیکسیشن میجرز چاہیے ہیں جنریشن کے جو ان کو آئی ایم ایف فار دا پروگرام. بالکل جی اسی طرح ہے لیکن یہ بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی انوویشن ہونی ہوگی یا جس طرح کہ زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی شوڈ گو ان فار پالیسی ریفارمس. تو کیا اس کے لیے ٹائم ہے؟ ٹائمز تو بیکاز آئی ایم ایف ایز یو نو آلویز فوکسز آن کہ آپ اس سال کی وہ آؤٹ پٹ ہو تو اس سال اگر وہ کریں گے تو وہ ایگزسٹنگ ٹیکسز بڑھانے کی کریں گے. کیا وہ اس کے ہیں؟ یہ تو پہلے سے بھی جتنے پروگرام رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھائے جو آپ کا بیس ہے اس کو بڑھائے. وہ تو وائڈنگ آف دا ٹیکس نیٹ اور جس طرح کہ زیدی صاحب میں نے بتایا نا آپ کو جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا کہ پالیسی ریفارمز کریں تو اس سے آپ کا ٹیکس میجرز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. بٹ اس دی آئی ایم ایف کی اگر پرانا دیکھا جائے جو ان کا فوکس ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ریفارم کرو اپنے سارے ریویوز میں یہی لکھتے ہیں بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے وانٹ اے ٹوٹل کلیکشن. دے ڈونٹ ریئلی کیئر اباؤٹ. لاسٹ پروگرام میں بھی یہی تھا. تو اس پروگرام میں پھر آپ کو کوئی پتہ لگا کہ ایف پی آر کوئی ریکمنڈیشنز کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ سہیل صاحب میں بھی جی اس میں یہ کہ جو میجر ایگزمپشنز جو ابھی بھی باقی ہیں مثال کے طور پہ سب سے بڑی ایگزمپشن جس کا ریونیو لاس 55 ارب تک ہے وہ ہے آئی پی پیز کو جو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے. بٹ دے کین دے withdraw it. وہ اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے جو ختم ہونے کے بعد وہ withdraw ہونی ہے. اسی طرح okay all right so there are measures that are there which are جی بالکل جو ہے. We'll take a short break. خواتین حضرات please stay with us if you can. انشاءاللہ اس پچ پہ پاکستان میچ جیتے گا. ابو کچھ بن گئی؟ جی میرا بیٹا. دیکھنا ابو ایک دن میں آپ سے بنائے پچ پہ پاکستان کے لیے وکٹ لوں گا.
बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स दे स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत। नया लाओ ये मुझे दो। अच्छा अबू ये बताइए कल का क्या प्लान है? चलो चलो उठो, इट्स बेड टाइम। अच्छा हम भी इनके कमरे में सो जाते हैं। अब कितने एसी चलेंगे पूरी रात? अम्मी आप बिल की टेंशन ना लें, हमारा डॉलन्स इन्वर्टर एसी पूरे 30,000 रुपए की बचत देता है सालाना, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। Ramadan Mubarak. Save ₹55 on family packs, ₹30 on economy packs, ₹15 on standard packs. Safe and healthy chicken. KN. वही तो है जिसका शिद्दत से सब करते हैं इंतजार और बांटते हैं हर तरफ प्यार। नेचर की मीठी सौगात लिए हर लम्हा हर बार मरहबा गुलबहार। मुझे लसानी का दूध सा प्लस मलठी चाहिए। ये लीजिए शरबते दूध से। नहीं, मुझे लसानी का असल दूध सा प्लस मलठी चाहिए। और से दूध Ramadan Mubarak. Save ₹55 on family packs, ₹30 on economy packs, ₹15 on standard packs. Safe and healthy chicken. KN. बज़ाहिर नजर नहीं आते पर स्किन में छुपे डर्ट पार्टिकल्स डार्क स्पॉट्स की वजह बनते हैं। क्लियर देम बिफोर इट्स टू लेट विद पॉन्ड्स का नया व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश। पहली बार एक ऐसा फेस वॉश जो जिल्द को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग और डार्क स्पॉट्स को आने से पहले ही मिटाए। अब मिले साफ निखरा चेहरा बिना डार्क स्पॉट्स के सिर्फ 2 हफ्तों में। क्या आपका फेस वॉश कर सकता है ये? वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी जैदी साहब, आपने सुना कि ताहिर साहब ने कहा है कि 800 बिलियन रुपए वो कह रहे हैं कि बढ़ना चाहिए। दीज आर रिपोर्ट्स दैट आर फिल्टरिंग आउट ऑफ द नेगोशिएशंस। और सुहेल साहब ने कहा है कि जो डॉक्टर हफीज शेख के जो सबसे इनोवेटिव उन्होंने जो की थी वो उन्होंने निगोशिएट किया था स्टॉक मार्केट से, और जिससे कि 2 से 3 बिलियन जो कलेक्शन होती है एनुअल वो 4 से 6 हो जाएगी कि 4 से 5 हो जाएगी। तो वेयर डू यू थिंक वी आर गोइंग नाउ? देखिए मैं थोड़ा सा एक बात को क्लियर कर दूं जी। जो 30 जून 2018 एंड होगा जी, उसमें हमारी कलेक्शन जो प्रोजेक्टेड थी वो 4,500 के करीब थी जी। और मैं आज आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम 4,100 अचीव कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होगा। हम 4,100 से क्रॉस नहीं कर सकते जी। तो हम 30 जून 2018 को तकरीबन 400 के शॉर्ट फॉल पे जाएंगे जी। बट ये जो हमारे पास फिगर्स है ना, मुझे पूरी बात करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये है मैडम कि 4,100 पे जाएंगे और अगले साल के लिए अगर मुझे IMF ये कहता है कि 5,600 या 5,800 का मैं प्रोजेक्शन एग्री करूँ तो ये मैं IMF से कभी एग्री नहीं करूँगा। आपको ये बात बड़ी क्लियर जी जैदी साहब। बट आई जस्ट वांट टू सर, एक ये जो हमारे पास फिगर्स है ना जो आपने दी है टारगेट, वो 4.1 नहीं है, वो 3.3 है ट्रिलियन। नहीं 3.3 तो मैडम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 30 जून 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए 4,500 का टारगेट है हमारा और 4,100 पे हम एंड करेंगे। 400 का शॉर्टफॉल आएगा ये एंड पर तकरीबन, ऐसे कोई बुराई नहीं है। अब ये 2019 गुजर गया, अब हम 2020 की बात कर रहे हैं। IMF के साथ मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि IMF को भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी थोड़ा बहुत काम जानते हैं। हम 2020 का टारगेट अचीव करने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म बात करनी चाहिए। मेरा मकसद है मुझे 2020 में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे 21, 22, 23, 24, 25, 26 में इंटरेस्ट है। अगर हम वो फ्रेमवर्क सेटअप कर दें जिसपे हमारा बेस बढ़ता जाए तो फिर ये अमाउंट इररिलेवेंट हो जाएगी। और अगर मुझे IMF ये कहता है मुझे कि अगर आप 2020 में 5,600 करते हैं तो ये मैं शायद ज़बानी पे एग्री कर लूं और प्रैक्टिकली कभी but you will not be able to achieve it. Zaidi sahab, my time is finished. I'm sorry. We'll have you again inshallah for next time. But जैसे ख़वातीन हज़रात आपने सुना, ये जो टारगेट है इस साल का वो अचीव नहीं होगा. There's nothing new about it. Targets have never been achieved. But हम जब IMF प्रोग्राम में जाने पड़ते हैं, जैसे कि ज़ैदी साहब ने कहा, you should the fund should be made to see the long term. और वो कह रहे हैं कि ये
کہنا کہ ایک ہی سال میں یہ سارا آپ اچیو کر لیں وہ ڈویبل نہیں ہوگا. کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس سے ایگری کرے گا کہ نہیں کرے گا وہ تو ٹائم ول ٹیل, اینڈ آئی تھنک وی ول نو ود ان دا نیکسٹ ویک میکسیمم, بیکاز دا نیگوسیشنز وڈ اینڈ. اگر وہ انسسٹ کرتے ہیں 4.5 ٹریلین کا جیسے کہ زیدی صاحب نے کہا, تو کیا ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس پہ ایگری کریں گے؟ کیا پروگرام اٹ سیلف ول گو انٹو جیپڈی؟ آئی ڈونٹ نو, بٹ واٹ آئی ڈو نو از دیٹ وی ڈو نیڈ دا فنڈس فرام دی IMF to meet our current account deficit needs. We need that kind of a support, so تاکہ ہمارے جو پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹس ہیں یا ہم نے جو سکوک بانڈز ایشو کرنے ہیں, جو ہم نے یورو بانڈز اگر ہم ایشو کریں تو اس میں بھی ہمیں جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ اپروپریٹ قسم کا ملے. اینڈ فائنلی آئی ووڈ لائک ٹو سے دیٹ آئی ایگری فلی ود زیدی صاحب, وی نیڈ ٹو انڈرٹیک پالیسی ریفارمز, اینڈ ایز ہی سیڈ وی ہیو ناٹ done this for the past 30-40 years. انہوں نے جو ٹائم دیا ہے کبھی بھی نہیں کیا ہم نے. یہ اگر یہ گورنمنٹ سکسیڈ کر جاتی ہے یہ کرنے میں تو I think it will be a massive achievement. We hope that they can achieve this. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.